Welcome to my adventurous channel. یہ کہانی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب ایک بادشاہ کے خاموش میدانوں میں ہوا کے نرم جھونکوں کے ساتھ راز سرگوشی کرنے لگے۔ ایک پرانی مگر نہ بھولنے والی کہانی، جادو، فریب اور سچائی کی، جو ایک عام لڑکی کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جو حقیقت میں عام نہیں تھی بلکہ کھوئی ہوئی شہزادی تھی، ایلینا نورین۔ ریاست ایلدوریا کے محل میں ایک حسین صبح کا آغاز ہوا۔ آسمان پر نرم بادل تیر رہے تھے، محل کے صحن میں سنہرے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور شہزادی ایلینا نورین اپنے ریشمی سفید لباس میں شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سنہری بال روشنی میں چمک رہے تھے، نیلی آنکھوں میں خوابوں کی چمک تھی۔ وہ اپنی نرس مارا کو کہہ رہی تھی، میں اپنے مقدر کی طرف جا رہی ہوں۔ شہزادہ روین سے میرا وعدہ ہوا ہے، مگر دل کہتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مارا نے مسکرا کر جواب دیا، شہزادیاں ہمیشہ خوف کے ساتھ نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوتی ہیں۔ تمہاری سچائی تمہیں منزل تک لے جائے گی۔ شہزادی کے ساتھ ایک خادمہ فریا بھی تھی، ایک خاموش لڑکی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ رخصتی کے وقت بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جادوئی تعویذ دیا جس پر نیلے پتھر جڑے تھے۔ یہ تمہیں محفوظ رکھیں گے ایلینا، مگر یاد رکھنا اس کا استعمال صرف سچائی کے وقت کرنا۔ ایلینا نے وہ تعویذ سینے سے لگا لیا اور سفر شروع کیا۔ کئی دنوں کا سفر گزرا، پہاڑ، جھیلیں، جنگل، ہر منظر خواب کی مانند تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ منزل کے قریب پہنچے، فریا کا رویہ بدلنے لگا۔ ایک دوپہر جب وہ جنگل کے بیچ پہنچے، فریا نے گھوڑے کو روکا اور طنزیہ لہجے میں بولی، شہزادی تم بہت نازک ہو، مگر کیا تمہارا نازک دل غلامی سہ سکے گا؟ ایلینا چونک گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فریا ہنس پڑی، ایک سرد ہنسی۔ میں تمہاری جگہ شہزادی بنوں گی اور تم صرف ایک خادمہ رہ جاؤ گی۔ فریا نے دھوکے سے ایلینا کا تعویذ چھین لیا۔ ایلینا کچھ کہہ بھی نہ سکی کہ فریا نے گھوڑی فیلکس کی لگام پکڑ لی اور حکم دیا کہ وہ اپنی اصل مالکن کو کبھی نہ پہچانے۔ یوں شہزادی ایلینا نورین ایک عام خادمہ بن گئی اور فریا نئی شہزادی فریا نوریا کے نام سے محل میں داخل ہوئی۔ شہزادی کی اصل شناخت اب صرف ایک کے دل میں زندہ تھی، فیلکس نامی جادوئی گھوڑے کے۔ فیلکس کی چمکدار آنکھوں میں ایک روحانی روشنی تھی، اور جب وہ بولتا صرف ایلینا اسے سن سکتی تھی۔ میری اصل مالکن، تمہاری سچائی چھپ نہیں سکتی، ہوا خود تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ ایلینا نے اسے خاموشی سے جواب دیا، میں اب صرف ایک خادمہ ہوں فیلکس، کون میری بات پر یقین کرے گا؟ فیلکس نے آہ بھری، کبھی کبھی بادشاہ سچ بولنے والے کی نہیں، سننے والے کی قسمت بدلتی ہے۔ ایلینا کو محل کے باہر بطخوں کے میدان میں بھیج دیا گیا۔ وہ صبح سے شام تک بطخوں کے ساتھ رہتی، ان سے بات کرتی، ان کے پروں کو صاف کرتی، ان کے بچوں کو گود میں لیتی۔ سب اسے بطخوں والی لڑکی کہتے، مگر اب وہ بھی بادشاہی لہجے میں بات کرتی تھی۔ بطخوں کی نگرانی کرنے والا لڑکا کونراڈ روز اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ کونراڈ سادہ دل مگر نیک مزاج تھا۔ اس نے جلد ہی محسوس کیا کہ ایلینا عام لڑکی نہیں۔ ایک دن وہ غصے میں بولا، تم روز آسمان سے باتیں کرتی ہو اور تمہارا گھوڑا وہ تمہیں دیکھ کر آنکھوں سے روشنی نکالتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایلینا مسکرا کر چپ ہو جاتی، پھر ہوا میں اس کی ٹوپی اڑ جاتی اور وہ آہستہ کہتی، ہوا میرے راز کو چھپا لے۔ کونراڈ حیران رہ جاتا۔ آخر ایک دن اس نے سب کچھ بادشاہ کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ ایلڈریک ایک دانا اور برا حکمران تھا۔ جب کونراڈ نے اسے کہا، جناب ہماری بطخوں والی لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں،
اس کا گھوڑا بولتا ہے، اس کی ٹوپی اڑ جاتی ہے اور ہوا اس کے گرد چمکتی ہے۔ بادشاہ نے غور سے سنا اور کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میں خود دیکھوں گا۔ اگلے دن وہ چھپ کر میدان میں گیا۔ جب ہوا چلی، الینا نے سر اٹھایا اور آسمان سے کہا، میری سچائی کب تک قید رہے گی؟ اسی لمحے گھوڑے فیلکس نے سر اٹھایا اور بولا، یہ وہی شہزادی ہے جس کے نام پر فریا نے تاج لیا۔ بادشاہ کے قدموں تلے زمین ہل گئی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ فریا کو دربار میں بلایا جائے۔ دربار میں فریا کے چہرے سے نقاب اتارا گیا۔ شہزادی الینا سامنے آئی، چہرے پر چمک، آنکھوں میں سکون۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، تم نے سلطنت سے نہیں، سچائی سے غداری کی ہے۔ تمہاری سزا تمہاری نیت کے مطابق ہوگی۔ فریا کو ہمیشہ کے لیے محل سے نکال دیا گیا اور شہزادی الینا نورین کو اس کی اصلی پہچان، تاج اور تعویذ واپس ملا۔ شہزادی نے کنراد کو دربار میں بلا کر کہا، تم نے صرف میرا نہیں بلکہ ایک بادشاہت کا بھروسہ بچایا ہے۔ بادشاہ نے اسے بطور محافظ مقرر کیا۔ فیلکس کو شاہی استبل میں رکھا گیا، جہاں وہ دن رات اپنی شہزادی کی حفاظت کرتا۔ آخر کار شہزادی الینا نورین کی شادی شہزادہ ریون سے ہوئی، جو اس کی سچائی سے متاثر ہو کر کہنے لگا، ایک تاج صرف سر پر نہیں، کردار میں ہونا چاہیے۔ اور یوں جادو، سچائی اور قسمت کی یہ کہانی ایک نئے آغاز کے ساتھ ختم ہوئی۔ اور یہی تھی جادوئی بطخوں کی شہزادی، ایک کہانی سچائی کی، وفاداری کی اور اس ہمت کی جو ہر دل میں چھپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت جادو نہیں بلکہ ایمان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ملے اگلی جادوئی کہانی صرف ہمارے چینل پر۔